نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ زباں ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستان عالیہ ہیبت پور شریف، اور نہایت ہی محترم پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد یار قمر السالک صاحب، نقشبندی مجددی سجادہ نشین دربار عالی آستان عالیہ کاموں کی شریف، اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار بالتخصیص استاذ الحفاظ استاذ القرہ زینت القرہ جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی مجددی، اور سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک سرزمین کاموں کی شریف میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس عقیدت جس محبت سے آپ احباب دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آنے والے احباب کو ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور خوبصورت پروگرام کے منعقد کرنے پہ میں محترم جناب صاحبزادہ محمد جمیل قادری نقشبندی صاحب آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آنے والے ایک ایک شخص کو ایک ایک قدم کا بدل خدا اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم برہان الرشید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حوالہ سے ارشاد کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم سب اپنے رب سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کر کے جاؤ۔ کائنات کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اللہ جس کو یہ محبت عطا فرما دیتا ہے اس کا مقام ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ رہتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت سی اور سادہ سی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت بھی عجب شے ہے بلا دیتی ہے اغیارہ، محبت بھی عجب شے ہے بلا دیتی ہے اغیارہ، فقط ایک کی بنا دے وے ملاوے دل ربا کے ساتھ۔
انسان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اور اہل ایمان کو جو حکم دیا گیا وہ تقوی اور پرہیزگاری کا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ حضور یہ اللہ سے ڈرنے کا حق کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ای یطاع فلا یعصی، اللہ کی ایسے فرما برداری کرنا کہ پھر انسان کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو حاضر رکھے۔ جس مقام پر اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہاں پہ تو نے حاضر رہنا ہے، انسان وہاں پہ ہر وقت حاضر رہے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا وہاں سے انسان ہر وقت اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور یہ تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور عرض کی حضور یہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حاتم بن عدی سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ عدی بن حاتم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور من اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آج ہم نے معیار کھڑا کر رکھا کہ جس کا سٹیٹس سب سے اونچا ہے اور جس کا وقار سب سے اچھا ہے، جس کو گفتگو کرنے کا فن سب سے اچھا آتا ہے، شاید اس کا معیار سب سے اونچا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اتقاہم، جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام اسی کا افضل اور اعلیٰ ہے۔ رب کائنات نے سورۃ الحجرات میں اسی کو بیان کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میری بارگاہ میں سب سے بہترین تو مقام اس کا ہے کہ جو مجھ سے بڑھ کر مجھ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈرنے والا اور پرہیز رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جتنا اپنے رب سے زیادہ ڈرے گا اتنا اس کو اپنے خدا کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ آج ان اولیاء کاملین کے عرس کی حاضری کا یہی مقصد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، ان کا اٹھنے والا ہر قدم اپنے رب کی خشیت اور ان کے خوف کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کا اٹھنے والا ہاتھ اللہ کے خوف کے اندر اٹھتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی سے پیار کیا مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی سے بغض رکھا تو مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کو دینا اور لینا اس مقصد کے لیے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، حضور فرماتے ہیں کہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایمان کی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب اس انسان کی زندگی کے اعمال کا مقاصد رضا الہی ہو جائے۔ انسان کا گفتگو کے اندر بھی اس وقت آتا ہے جب انسان کی گفتگو کا مقصد بھی یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ جو ہے وہ بیت اللہ کے صحن میں جا کر کے آپ نے عمرہ کی نیت باندھی اور عمرہ کرنے کے لیے آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ 15 پاروں کو تلاوت کیا، اور دوسری رکعت کے اندر پھر 15 پارے تلاوت کر دیے، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد عرض کی سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، مالک میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا، ابو حنیفہ تیری ویسی عبادت نہ کر سکا۔ اتنی بات کی اور ہاتھ اٹھا کر کے عرض کی مالک مجھے بھی بخش دے، جو قیامت تک مجھ سے پیار کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش کر دے۔ ہاتف سے آواز آئی میرے بندے ساری زندگی تو نے میرے حبیب کی سنت پہ پہرا دیا ہے، پھر سن تو نے عمرہ ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور یہاں پہ عرض کی کہ مالک میری بخشش ہو جائے، پھر سن ہم اس بات کو جو ہے وہ تیری سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جو قیامت تک تیرا نام لے گا ہم نے اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی مقصد جو زندگی کا ہے اس کی عبادت کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہو
کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب یہ عمل ہوگا تو اس کی زندگی کے ہر فعل کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی اور حسن دکھائی دے گا. میرے حضور قبلہ عالم نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی، ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی، نماز عشق بن کامل نہیں تیرا عمل کوئی. آج انسان علم کے میدان میں تو بہت آگے ہے لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں 4 چیزوں سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے مالک میں تجھ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا؟ فرمایا من علم لا ينفع، مالک میں ایسا علم نہیں چاہتا کہ جو انسان کو نفع نہیں دیتا. آج انسان علم کے میدان میں کہاں تک پہنچ گیا، لیکن والدین اپنے بچوں سے پریشان ہیں، یہاں تک کہ گھر والے جو ہیں اپنے عز و اقارب سے پریشان ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں زندگی بیتتی جا رہی ہے لیکن سالوں سال بیت گئے، آپس میں کبھی ان کی گفتگو بھی نہ ہو سکی. اور بہت سے لوگ وہ بھی موجود ہیں کہ جو عید کے دن بھی جو اپنے والد کے ساتھ سلام لینے سے بھی گریز رکھتے ہیں اور یہ میرا والد لگتا ہے. جن کی زندگی کی یہ کیفیت ہوگی چاہے وہ ڈبل ایم اے کیا اگر وہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں گے انہیں وہ علم کبھی بھی نفع نہیں دے گا. تو نافع علم تبھی ہوگا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں اکثر یہ عرض کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، مالک میں تجھ سے وہ علم طلب کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہے. تو انسان کے لیے نافع علم وہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان اس پر عمل بھی کرتا ہے. میں ہوں، میں نے ایک ایک لفظ کو سیکھ کر پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. ہم میں سے کتنے بچے ہیں کہ جنہوں نے یہ سیکھ رکھا ہوگا کہ کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھونا حضور کی سنت ہے، لیکن میں آپ اور ہم سب یہاں پہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرتے ہیں کتنے بچے ایسے ہیں اور کتنے احباب ایسے ہیں کہ جو کھانا تناول کرنے کے بعد سے پہلے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شمال ترمذی میں ہے، حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے سے قبل اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا، ہمیشہ اس کو توانا اور تونگر رکھتا ہے. جو انسان جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتا ہے. تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ مالک میں ایسا علم تجھ سے جو ہے وہ طلب نہیں کرتا کہ جو مجھے نفع نہیں دینے والا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، ایسا دل جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. رب کائنات قرآن کریم برہان الرشید میں فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا تو حقیقت میں زندگی بسر کرنے کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا فرمایا کہ ایسا دل جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے نفس کے اندر یہ بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حلق میں اترنے والا ایک ایک لقمہ جو ہے وہ رزق طیب ہونا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں میری ہر دعا قابل جو ہے وہ قبول ہو. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل رزقا طیبا، اپنے پیٹ کے اندر حلال کا رزق داخل کیا کر. عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں تیرے ہاتھ پلٹ کر چہرے کی طرف نہیں آئیں گی، تیری دعا اپنے رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جائے گی. تو دعاؤں کے اندر رنگ ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے رزق کی طرف دیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے کتنے ایسے کاروبار ہیں کہ جن کا تعلق سود کے ساتھ ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں اور اگر خطیب یہ بات کر دے تو سوچتے ہیں کہ یار اس نے کون سا موضوع چھیڑ لیا. لیکن ان صوفیاء نے یہی درس دیا ہے
کہ اگر چاہتے ہو کہ رب کے مقبول بندے بن جائیں تو پھر تمہیں اپنے رزق اور اپنے پیٹ میں اتارنے والا ایک ایک لقمہ جو ہے اس کو طیب اور حلال کرنا ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن کریم برہان الرشید میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ تمہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہوگا اور سود سے بچنا ہوگا اگر تم مومن ہو۔ ہم دیکھ لیں کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایسا عمل نہ کریں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، لیکن رب کائنات نے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم ایسا نہیں نہ کرتے تو پھر خدا فرماتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے ایک شخص سے جو تھا وہ قرض کا مطالبہ کرنا تھا، اس شخص کے دروازے کے قریب سے آپ گزر رہے تھے تو اس کے درخت کے سائے کے نیچے آپ چند لمحوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ گزرتے گزرتے اس کے درخت کے قریب جب کھڑے ہوئے تو آپ کو بعد میں علم ہوا کہ یہ تو وہ شخص تھا جس سے میں نے قرض لینا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو آپ کو جٹ سے اپنا قرض جو تھا وہ پیش کرنا چاہا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں تم سے یہ قرض نہیں لوں گا بلکہ اس کو معاف کرتا ہوں۔ کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے گھر کے اندر جو درخت تھا اس درخت کے پتوں کی چھاؤں کے نیچے میں چند لمحوں کے لیے کھڑا رہا، اب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے یہی نہ پوچھ لے کہ پیسے تو نے اپنے لیے تھے ابو حنیفہ، اس کے درخت کی چھاؤں میں تو کیوں کھڑا رہا؟ جب ایسے لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میرے بندے تو وہ ہیں جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ کر چھوڑا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ میری زندگی کے کیسے معاملات ہیں اور کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں سے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا دل جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اس دل سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انسان فرمایا کہ سب سے پہلے میں علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پھر فرمایا ایسا دل جس دل کے اندر اللہ کی ہیبت نہیں ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر فرمایا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، فرمایا ایسا نفس جو کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہے وہ دوسرے کی خواہش رکھتا ہے، اور جس کے پاس 2 وادیاں ہیں وہ تیسری کی خواہش رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کو ماسوائے قبر کے مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتے۔ آج ہر انسان کی یہ ہوس ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن سنیں رب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے میرے بندے جب تم میرا خوف اپنے دل میں رکھو گے، تقوی اور پرہیزگاری اپنے دل میں پیدا کرو گے تو فرمایا پھر میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دوں گا، اور رزق کی بات فرمایا وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا کبھی گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نفس جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا، جو ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے رہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان اس بات کی طلب رکھتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما مالو کا، تیرا مال ہے کیا؟ جو تو نے کھایا وہ تو پرانا ہوا، اور جو تو نے پہن لیا وہ تو بسیدہ ہو گیا، تیرا مال ہے کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا حقیقت میں مال وہ ہے جو تو کسی غریب کے حلق میں اتارتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا شاہ جاؤ نا اس کو جا کر کے غریبوں میں بانٹ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری کی ساری بکری بانٹ دی۔ میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا اے عائشہ بتاؤ باقی کیا بچا؟ حضور عرض کی کہ حضور یہ اس بکری کی ران باقی بچ گئی۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہی تو بچی نہیں۔ عرض کی حضور سامنے پڑی دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا حقیقت میں مال وہ بچتا ہے جو غریبوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ انسان کے دل کے اندر کبھی مال کی ہوس پیدا ہو جائے۔ عزت تو خدا بخشتا ہے، انسان کو شہرت خدا دیتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خدا تو بادشاہت رکھتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جس کے نام کو چاہے اونچا کر دے اور جس کے نام کو چاہے وہ نیچا کر دے۔ لیکن بات اتنی سی ہے، فرمایا کبھی بھی دل کے اندر اس بات کا جو ہے وہ اس بات کو نہ پیدا ہونے دیں کہ میرے دل کے اندر مال کی حوث جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نفس جو کبھی سیر نہیں ہوتا میں رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، فرمایا ایسی دعا جو کبھی سنی نہیں جاتی۔ حضور کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص تھا اور اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور چل دیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے مسلی، اے نماز پڑھنے والے اتنی جلدی؟ عرض کی حضور میں جلدی سے تھا اور نکلتا جا رہا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھی تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میری ذات پر درود بھیجو۔ جب اس نے درود پڑھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سل تؤتا، اے میرے صحابی اب دیر نہ کر مانگتا جا، میری رب کی رحمت کے سارے دروازے کھل چکے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے مانگتا رہا تو رب کی رحمت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ ایسی دعا جو رب کی بارگاہ میں سنی نہیں جاتی، فرمایا میں ایسی دعا سے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ذات ذی وقار فرمایا اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اور حضور علیہ السلام کے در کا ادب جو ہے وہ انسان کو تقوی نصیب کرتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ خدا فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو میرے حبیب کی بارگاہ میں آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں وہی تو لوگ ہیں جن کے دل کو میں نے خالص کر دیا کہ وہ تقوی کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ دل جس دل کے اندر ادب مصطفیٰ ہو، حقیقت میں اس دل کو چنا جا چکا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہر سمت جو ہے یہ بات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آج ایک وقت ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو گریٹر جو ہے وہ بنا کر کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو ہے وہ اسرائیل گریٹر ہے، لیکن اس پگلے کو کیا پتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اسلام وہ دین اسلام ہے، فرمایا کہ الذی یعلو ولا یعلا، لوگوں یہ اسلام جھکنے کے لیے نہیں آیا، اس نے ہمیشہ سر بلند رہنا ہے۔ اسرائیل کبھی بھی گریٹر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے جو دی گریٹسٹ مذہب ہے وہ اسلام اور دین مصطفیٰ ہے، اس نے ہمیشہ سر بلند رہنا ہے۔ حضرت دی وقار آئیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں، اسی لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا تھا کہ ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ اور آپ فرماتے چند نو آکھن چند پریشانیاں ویخ ضرور، مکھڑا میرے یار دا ہے صاف منور نور۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوران خطاب بہت خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی خیز الاسلام صاحب تشریف لائے، اللہ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا